لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، فضائی آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں فوری سیل کرنے کا حکم، دھوئیں کا تدارک نہ کرنے والی فیکٹریاں گرانے کی آبزرویشن بھی دے دی۔ ماتحت عدالتوں کو سیل کی گئی فیکٹریاں کھولنے کا حکم دینے سے بھی روک دیا۔ باغوں کی شہر کو اسموگ کا روگ لگ گیا، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ پنجاب بھر میں 1 ماہ کے لیے اسموگ ایمرجنسی نافذ، تمام تعلیمی اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار، حکومت کی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات، اسموگ سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ سید محسن نقوی نے کہا کہ اسموگ سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک کی تکنیکی معاونت چاہیے۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموگ میں اضافہ ہوا۔ LWMC کے انسداد اسموگ اقدامات، روزانہ 100 کلومیٹر سڑکوں کی صفائی، 300 کلومیٹر سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ، شہر کے مختلف علاقوں میں خصوصی ٹیمیں تعینات۔ ٹریفک پولیس کا اسموگ وہیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن، دھواں چھوڑنے والی 4311 گاڑیاں بند، قوانین کی خلاف ورزی پر 10,000 سے زائد گاڑیوں کے چالان، بغیر ترپال، ڈمپر اور ٹرالیوں کے خلاف بھی سخت ایکشن۔ انجمن تاجران کا اسموگ کے تدارک کے حوالے سے اجلاس، صدر مجاہد مقصود بٹ نے صدارت کی۔ اسموگ کی صورتحال، ٹیکس ریٹرن میں توسیع کے حوالے سے تبادلہ خیال، چیئرمین FBR سے ٹیکس ریٹرن کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کا مطالبہ، مارکیٹوں میں آنے والے کسٹمرز کے لیے ماسک کی پابندی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ صدر نون لیگ شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی الگ الگ ملاقاتیں، پارٹی امور اور انتخابات کے حوالے سے تیاریوں پر تبادلہ خیال، رہنماؤں نے اپنے حلقوں کے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں اویس خان لغاری، عابد رضا کوٹلہ اور سردار محمد یوسف شامل۔ انتخابات منصفانہ ہونے چاہیے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیگ کے رہنما جاوید لطیف نے کہا، سپریم کورٹ کا انتخابات کے حوالے سے فیصلہ خوش آئند ہے۔ فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کا 10 سال بعد پوچھا گیا، 9 مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا تو سب کو پتا ہے۔ چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے کہ ان پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے؟ کیا یہ اس ضرورت کو محسوس نہ کیا جائے کہ ہمارے خلاف ذہن بنائے گئے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، اور ریاست کے خلاف ایک نوجوانوں کا کمزور یا ناپختہ ذہن کو اس طرح پختہ کر دیا جائے کہ شاید ان کے علاوہ باقی تمام ریاست مخالف لوگ ہیں؟ کیا اسی طرح رہنے دیا جائے اور انتخابات بھی ہونے دیے جائیں؟ شاہین سیاسی فاختوں کا شکار کرنے کو تیار، سیکرٹری اطلاعات IPP فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ سیاسی فاختائیں دہائیوں سے عوام کو بیوقوف بناتی آ رہی ہیں۔ الیکشن کا سائرن بجنے کے بعد سخت بندی شروع ہو گئی، IPP اپنی بہترین ٹیم میدان میں اتارے گی۔ چیف آرگنائزر قاف لیگ چوہدری سرور کا انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم، کہا کہ انتخابات ملک میں جمہوریت کو مستحکم کریں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی عوامی رابطہ مہم تیز، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا اپنے حلقہ NA 128 کا دورہ، کہا کہ امید ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں گے۔ PTI کے دور میں گورنر ہاؤس کو لیگل سپورٹ حاصل نہیں تھی، مجھ سے پہلے تعینات گورنر نے اپنے آئینی کردار سے انحراف کیا، گورنر پنجاب علی الرحمان کی پروگرام لاہور رنگ اسپیشل میں گفتگو، کہا کہ چوہدری پرویز الہی کی کابینہ کا بغیر کسی التوا کے حلف لیا، حالات جیسے بھی ہوں لیکن آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ محکمہ تعلیم کا بڑا فیصلہ، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلباء کو اب نمبرز نہیں گریڈ ملے گا، آئندہ سال سے طلباء کو سیمسٹر سسٹم کی طرز پر گریڈز دیے جائیں گے، پہلے مرحلے میں پنجاب اور سندھ کے تعلیمی بورڈز میں فارمولا نافذ ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔
سرکاری جامعات میں مستقل وائس چانسلرز بھرتی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے معذرت کر لی۔ حکومت نے 27 ستمبر کو اجازت کے لیے الیکشن کمیشن کو خط ارسال کیا تھا۔ تدریسی معاملات میں بدنظمی کسی صورت برداشت نہیں، نگران صوبائی وزیر تعلیم کی زیر صدارت اجلاس۔ منصور قادر نے کہا کہ تمام یونیورسٹیز حکومت کی نیو ریکروٹمنٹ پالیسی پر سختی سے عمل کریں۔ اجلاس میں وائس چانسلرز، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حکام اور محکمہ خزانہ کے نمائندے شریک ہوئے۔ ڈوروس میں کالج خالی کرو، یہاں دفاتر بنیں گے۔ گورنمنٹ کالج گلبرگ کا بڑا اکیڈمک بلاک سپورٹس بورڈ کو دینے کا انکشاف۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کی جانب سے پرنسپل پر عمارت خالی کرنے کے لیے دباؤ۔ ڈاکٹر عارف کا اکیڈمک بلاک خالی کرنے سے انکار۔ لیسکو فیلڈ سٹاف بجلی چوروں کے خلاف ٹارگٹ پورا کرنے میں مصروف۔ مہم کے دوران 23,201 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی، 11,574 ملزم گرفتار، 22,145 مقدمات درج کر لیے گئے، 1,90,41,00,000 روپے ریکوری کی گئی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمت میں اضافے کا امکان۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے کہا کہ 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی گندم کی ریلیز نہیں کی گئی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت کا احسن اقدام، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے گیس کے نرخوں میں کمی ہے۔ چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نارتھ ریجن کامران ارشد نے کہا، حکومت نے برآمدی سیکٹر کا مطالبہ پورا کر دیا، برآمدات میں ماہانہ $60 کروڑ کا اضافہ ہوگا۔ باکمال لوگ لاجواب سروس، پی آئی اے کا عمرہ زائرین کے لیے کرایوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق لاہور سے سیالکوٹ، ملتان اور فیصل آباد سے جدہ کے لیے 2 طرفہ عمرہ ٹکٹ 87,000 روپے کا ہوگا، کرائے میں فوری طور پر کمی کر دی گئی۔ موسم کے تیور بدلتے ہی ڈینگی مچھر کے ڈنک تیز ہو گئے، 24 گھنٹے میں 90 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 68 مریض زیر علاج۔ شہر میں ڈینگی کیسز کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی۔ بیتیاں روڈ انڈر پاس تعمیل کے آخری مراحل میں داخل، نگران وزیر اعلیٰ کا پروجیکٹ سائٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا کہ انڈر پاس سے چند روز میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کمشنر لاہور کا خالد بٹ چوک انڈر پاس کا دورہ، چیف انجینئر اسرار سعید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کی بریفنگ۔ محمد علی رندھاوا نے کہا کہ شہر کے ترقیاتی منصوبوں پر 24 گھنٹے کام جاری ہے، میگا پروجیکٹس رواں ماہ ٹریفک کے لیے کھولے جائیں گے۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، جوہر ٹاؤن، پائن ایونیو اور ملحقہ اسکیموں میں کارروائیاں، 36 سے زائد غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل املاک مسمار۔ مال روڈ کی بحالی کے بعد خستہ حال سڑکوں اور لائٹس کی مرمت کا کام جاری۔ انفراسٹرکچر ونگ نے 37,000 اسکوائر فٹ سڑکوں پر پیچ ورک مکمل کر لیا۔ چیف آفیسر اقبال فرید کا تمام سڑکوں کا دورہ، کہا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں 2,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس کی بھی مرمت کی گئی۔ اب گاؤں چمکیں گے منصوبے کا دوسرا مرحلہ، سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹ کو فیز 2 سے متعلق اہم ہدایات جاری، کہا کہ دوسرے مرحلے میں چوکیداروں کی تعیناتی ہوگی، سینیٹیشن فیس کی کلیکشن میں بہتری کے لیے مارکنگ ہوگی۔ سیف سٹیز اتھارٹی نے شہریوں کے لیے دروازے کھول دیے، آئی ٹی پروفیشنلز، طلباء اور عام شہری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کر سکیں گے۔ ایم ڈی اتھارٹی محمد احسن یونس نے کہا کہ دورے سے قبل سوشل میڈیا اکاؤنٹس یا ویب سائٹ کے ذریعے اجازت لینا ہوگی۔ گورنر پنجاب سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات، وفد کا پاکستان میں سیاسی اور معاشی حالات میں بہتری پر خوشی کا اظہار، پاکستانی یونیورسٹیز کے کیمپس سعودیہ میں کھولنے کا مطالبہ، ملک الرحمان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا اثاثہ قرار دیا۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں سینئر رہنما آئی پی پی اسحاق خان خاکوانی اور عام چودھری بھی موجود تھے۔
راولپنڈی میں سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا تیسرا روز مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، ضلعی انتظامیہ بھی انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے متحرک۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا راولپنڈی کا دورہ، منتظمین تبلیغی مرکز کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا، کہا کہ سیکیورٹی اور میونسپل انتظامات مکمل ہیں، 150 سے زائد اضافی CCTV کیمرے نصب کیے۔ لبرٹی چوک میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کا احتجاجی مظاہرہ، فلسطینیوں کے حق میں نعرے، غزہ میں جاری اسرائیل کی بربریت کے خلاف آواز بلند کی، مظاہرین کا عالمی برادری سے اسرائیلی بربریت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ حکومت کا یوم اقبال پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان، 9 نومبر بروز جمعرات عام تعطیل ہوگی، کابینہ ڈویژن نے اقبال ڈے کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور فیسٹیول کا مقصد لاہور کی تہذیبی اور ثقافتی اقدار کو اجاگر کرنا ہے۔ سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا، مذہبی ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمے کو فروغ دیا جائے گا۔ سپیریئر یونیورسٹی میں ہمالین شیف نیوٹریشن کیمپ کا انعقاد، طلباء کو صحت مند کھانے سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ ہمالین شیف نیوٹریشن کی جانب سے طلباء کو 50% ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا۔ تعبیر اور سپیریئر یونیورسٹی کے انکیوبیشن سینٹر اور اسکیل اپ PK کے اشتراک سے بزنس ڈیولپمنٹ ورکشاپ، خواتین انٹرپرینیورز کی خصوصی شرکت، ورکشاپ میں کاروباری امور سے متعلق مختلف موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ ذکا اشرف نے عہدے کا غلط استعمال کیا اور سنگین غلطیاں کیں، PCB مینجمنٹ کمیٹی کے رکن کی چیئرمین پر الزامات کی بوچھاڑ، کہا کہ ذکا اشرف نے ایسے فیصلے کیے جن کا انہیں اختیار نہیں۔